الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو اور ہماری اس نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم یہ بھی ہے کہ اس نے آج ہمیں مبارک دن اور مبارک ایام میں داخل فرمایا، اور وہ مبارک دن جو آج سے شروع ہوا بلکہ کل مغرب سے، وہ ہے ذی الحجہ کے 10 دن. یہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت آئی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ 3 عشرے یعنی 10 دن 3 مہینے میں الگ الگ اس کی فضیلتیں ہیں. ایک رمضان المبارک جو ابھی ابھی گیا، اس میں آخری 10 دن کی ایک خاص فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. دوسرا یہ ذی الحجہ جو 2 مہینے کے بعد آیا، اور یہ ذی الحجہ کے پہلے شروع کے 10 دن. اس لیے اس میں فضیلت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ نے ایک اہم فریضہ حج کو رکھا ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اور تیسرا عشرہ وہ ہے محرم، اس کے شروع کے 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں. تو ایک گزر گیا، ابھی دوسرے میں داخل ہے اور تیسرا آنے والا ہے. عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بہت سارے ریزن ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس عشرے کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہے 10 راتوں کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ آدمی کاروبار کرتا ہے، کسی سے لین دین کرتا ہے، کبھی پرائیویٹ میں کسی کو گاڑی بیچتا ہے، خریدتا ہے، یا کوئی بات آ جاتی ہے، کبھی کوئی گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی بات آ جاتی ہے تو کہ قسم کھا
تو آدمی کہتا ہے قسم سے. تو ہم اپنی زبان سے قسم قسم بولتے رہتے ہیں. تو یہ قسم کیا ہے؟ اللہ بھی قسم کھاتا ہے قرآن مجید میں کئی جگہ پر. لیکن قسم آدمی کھا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن صرف اللہ کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، غیر اللہ کی نہیں کھا سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آج کل ہم کہتے میرے بیٹے کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم. یہ سب قسمیں باطل ہے، یہ سب گناہ ہے. قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب کسی بات کے اوپر کسی کو یقین دلانا ہو. میں آپ کو کہوں میں قسم سے کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ مولانا قسم کھا کر کہتے ہیں تو کسی بات پر ان کے دل کے اندر اس بات کا پورا یقین ہے، اس لیے وہ قسم کھا رہے ہیں. یعنی آدمی کے دل میں پہلے یقین ہو کہ جو میں بات کہتا ہوں 100% رائٹ ہے، تو آدمی اس بات کے اوپر قسم کھاتا ہے. آج کل ہم لوگ جو کھاتے ہیں قسم 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 قسم، نہیں، یہ تو سب باطل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. تو قسم اللہ تعالیٰ بھی قسم کھاتا ہے. یہاں بھی اللہ نے قسم کھائی، فجر کی قسم. فجر کی قسم کیوں کھائی؟ بہت ساری وجوہات ہے. ایک یہ ہے کہ فجر کی نماز کی اہمیت بتانی ہے. حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کہ صبح کے اندر جو نماز ہے، پہلی نماز فجر، اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا فضیلت ہے؟ ٹائم نہیں ہے اتنا، مختصر عرض کروں گا کہ فجر کے وقت اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. تو جب فرشتے آتے ہیں اور جب اس کے بعد جب شام کو عصر کی نماز کے وقت چلے جاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد، تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے؟ تمہارے بندوں کو دیکھنے گیا تھا. کیا کرتے تھے؟ اے اللہ، جب گئے صبح میں نماز میں مشغول تھے، اور جب شام کو ہم آئے نماز میں مشغول تھے. اللہ کہتا ہے اچھا تو اے فرشتو اب تم گواہ رہو، میں نے ان سب فجر اور عصر والوں کی مغفرت فرما دی. اس سے عصر کی نماز کی بھی فضیلت ہے. تو فجر کی نماز کی قسم اللہ نے کھائی، اور اس کے بعد کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتیں. یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ مفسرین کی الگ الگ رائے ہے. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ 10 راتیں رمضان مبارک کی 10 راتیں ہیں اخیری، لیکن بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ، اور مجاہد علیہ الرحمہ، حضرت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت سارے مفسرین کی لمبی جماعت ہیں جو یہ کہتی ہے کہ اس سے مراد یہ 10 راتیں ہیں جو ذی الحجہ کی ہے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فضیلت ہے. تو کیسی فضیلت ہے؟ کہا فضیلت ایسی ہے کہ اگر کوئی اس رات میں ایک رات عبادت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کا نبی یہ کہتا ہے، اس کو شب قدر کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. شب قدر پورے سال میں ہوتی ہے، یا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، یا پورے مہینے میں ہوتی ہے، مختلف روایات. لیکن یہاں تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا، شب قدر کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن یہاں تو کہہ دیا کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر، اور ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر. تو اس لیے یہ 10 دن جو ہے یہ ذی الحجہ کے اس کی فضیلت ہے. تو فضیلت میں کیا ہے کہ ایک دن اگر روزہ رکھو گے آج سے لے کر 10 تک، 9 تک، 10 کو نہیں، یعنی عید کا دن، 9 دن میں روزہ رکھو گے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب. اور رات کو عبادت کرو گے تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب، اور شب قدر کے برابر ثواب. اور آج کل ہمارے UK کے لیے تو، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، رات بہت مختصر. عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے 11 بج جاتے ہیں،
اور 2-2.5 گھنٹے کے اندر 1:25 کو فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو 2-2.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. آدمی نماز پڑھ کر جاتا ہے گھر پر، تھوڑا قرآن پڑھے، تھوڑا ذکر اللہ کرے، تھوڑی کتاب دیکھے، اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات کی عبادت کا ثواب، شب قدر کا ثواب مل گیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے گئے تو 30 دن پورے ہوئے. 30 دن بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے، اور بات میں اتنا مزہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں. تو بندہ اور خالق دونوں کی بات ہوتی ہے. ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ تو نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اس لیے باتیں کہ ہم کیسے بات کریں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تب بندہ سیدھا اللہ سے بات کرتا ہے. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت سارے خیالات دماغ میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم صحیح بات نہیں کر پاتے. اس لیے کہا گیا کہ رات کی تنہائی میں نماز پڑھا کرو، اللہ سے بات کیا کرو. اس لیے کہ رات میں گھر والے سو جاتے ہیں، کاروبار اور کام کاج سب مشغلے سے آدمی فارغ ہو جاتا ہے، ساری جھنجھٹیں ختم ہو جاتی ہیں. اس وقت 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا کے اوپر اس وقت تشریف لاتے ہیں. روزانہ رات کو پہلے آسمان پر اللہ کس طرح آتا ہے؟ اللہ اپنی شان کے مطابق آتا ہے. میں اور آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے، لیکن روزانہ آتا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن یہ 10 ذی الحجہ کے جو دن ہیں اس میں ایک دن آتا ہے، وہ کیا ہے؟ 9 تاریخ، جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں. عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ صبح سے ہی آ جاتے ہیں. روزانہ تو مغرب کے بعد، شب قدر میں بھی مغرب کے بعد، شب برات میں بھی، بڑی راتوں میں بھی، 10 محرم میں بھی، روزانہ. لیکن جب عرفہ کا دن، یہ 10 دن کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ 10 دن کے اندر جب 9 ذی الحجہ کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو آسمان پر دن میں ہی تشریف لے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو ادھر ادھر کون ہے، دیکھو میدان عرفات کی طرف نظر کرو، میرے بندے جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، پراگندہ حال ہے، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، آج ان کے اوپر مجھے بھی رشک آتا ہے. اے اللہ کے فرشتوں، تم سب گواہ رہو، میں نے ان سب حاجیوں کی مغفرت فرما دی، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ تو حاجیوں کی فضیلت ہے. آپ کہیں گے ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لو. عرفہ کے دن روزہ رکھو گے 9 ذی الحجہ کو تو کیا ہوگا؟ 2 سال کے تمہارے گناہ معاف، اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ معاف. تو یہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں حج بھی ہے اور اس میں جو ہے عرفہ کا دن بھی آ رہا ہے. اچھا، بات ادھر نکل گئی. بات کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. 30 ڈیز پورے ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 30 لیلۃ، 30 دن پورے ہوئے. اور وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں اتنا لطف آیا کہ 10 دن اور بڑھا دیے. تو 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی رہی. کتنے دن؟ 40 ڈیز، 40 دن. یہ 40 دن کیا کہتے ہیں؟ جماعت والے کہتے ہیں 40 دن کا چلہ کرو. تو ایک چلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ جو 10 دن تھے، روایتوں میں آتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوئی ذی القعدہ میں، یعنی پورا ذی القعدہ بات کرتے رہے، اور جب 10 دن بڑھائے تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن تھے. تو یہ ٹوٹل 40 ڈیز ہو گئے. یعنی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 دن جو بات کی تو 30 تو ذی القعدہ کے دن اور 10 یہ ذی الحجہ کے، اس لیے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور بھی بہت ساری جو ہے روایات ہے کہ کیوں 10 دن کو فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روزہ جو ہم رکھتے ہیں عرفہ کے دن، لیکن میدان عرفات میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے عرفات میں حاجیوں کا جمع ہونا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی حج میں جائے اور وہ سارے اعمال کرے لیکن وہ میدان عرفات میں نہ جائے اور آ کر کہے کہ سب کھجور پانی کھاؤ، میں حج کر کے آیا، میں یہاں گیا وہاں گیا، کسی نے پوچھ لیا کہ عرفات میں گئے تو گرمی تھی، کہنا اصل میں عرفات میں نہیں گیا، بس وہ رہ گیا اس دن، تو سب کہیں گے کہ بھائی تیرا حج ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ عرفات میں جانا تو فرض ہے۔ اس لیے حکومت سعودیہ کیا کرتی ہے، جتنے حاجی ہے اگر کوئی بیمار بھی ہے اسپتال میں ہے بیڈ کے اوپر ہے تو ہیلی کاپٹر سے بھی اس کو اس عرفات کے میدان کے اوپر سے گزار دیا جاتا ہے تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے اور وہ حاجی بن جائے۔ تو چاہے 1 سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے بھی اگر چلا جائے میدان عرفات میں تو اس کا حج ہو جائے گا، نہیں گیا حج نہیں ہوگا۔ تو 10 ذی الحجہ کی ایک فضیلت اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی قیامت تک آنے والے اور پیدا ہونے والے انسانوں کی روحوں کو اللہ نے بکھیر دیا۔ جب بکھیرا تو کہاں بکھا رہا، کہاں اللہ نے پھینکی روحیں، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات میں سب روحوں کو بکھیر دیا۔ یہ میدان عرفات کیا ہے؟ یہ میدان عرفات ایک میدان ہے، اور یہی میدان عرفات جس میں ہماری روحیں بکھری اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی اللہ نے کس طرح میدان عرفات میں اس روحوں کو جمع کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو کہا کہ پہلے آسمان پر گیا، ایک آدمی بیٹھے تھے، ادھر دیکھتے تھے تو ہنستے تھے، ادھر دیکھتے تھے روتے تھے۔ جبرائیل کو پوچھا کون؟ کہا آدم۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا ان کی ذریت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چونٹیوں کی شکل کے اندر روحیں موجود تھی۔ چونٹیوں یعنی جو چھوٹے چھوٹے چونٹیاں آتی ہیں، اس طرح ہماری روحیں حضرت آدم کے پاس تھی پہلے آسمان کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحیں بکھیر دی میدان عرفات کے اندر، ساری روحیں وہاں جمع۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور جب حساب اور کتاب ہوگا تو میں اور آپ ہم سب وہی میدان عرفات میں جائیں گے، وہی میدان عرفات میں جمع ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، وہ فلسطین کا میدان ہوگا کہ جہاں پر ساری انسانوں کو جمع کیا جائے گا، حساب اور کتاب ہوگا، لیکن ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہے کہ نہیں وہ میدان عرفات ہوگا۔ تو گویا ابتدا اور انتہا ہماری وہ میدان عرفات میں ہے۔ تو ایک ریزن اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ میدان عرفات کے اندر جو ہے ہماری روحیں بکھری، اور وہ عرفہ کا دن حج کا دن ہے، اور اسی جگہ کے اوپر حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو مجھے عرض کرنا ہے آج کی اس مجلس کے اندر، اس پروگرام میں، کہ یہ 10 ذی الحجہ کے دن اور رات شروع ہوگی۔ اب ہمارے پاس 2 کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حضرات صحت مند ہیں اگر روزانہ رکھ سکے تو 1 دن 2 دن 3 دن جتنا رکھ سکے روزہ رکھیں، سب رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہ رکھ سکے 8 دن تو ذی الحجہ کا 1 روزہ رکھ لو، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ نمبر 2، رات کو عبادت کرنا۔ اگر پوری رات عبادت نہ کر سکے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، جب تک ہو سکے عبادت کر لیں۔ اور رات مختصر ہے، فجر پڑھ کے سو جاؤ، 2 گھنٹے کی رات ہے، 1 گھنٹہ عبادت میں لگا دو، 1 گھنٹہ ذکر میں لگا دو، 2 گھنٹے ختم ہو گئے۔ اور تیسرا کام اس کے اندر ہے، روایتوں میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرو زیادہ۔ اور وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پورا پڑھ لو، یا بعض روایتوں میں ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ،
سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.